پاکستان اور قرغیزستان کے درمیان متعدد معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ، وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر کے تقریب میں شرکت، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور قرغیزستان کے وزیر خارجہ نے دستاویزات کا تبادلہ کیا، تجارت، معیشت، کان کنی، جیو سائنسز اور سیاحت میں تعاون کی یادداشتیں طے، بندرگاہوں کے استعمال، زراعت اور سزا یافتہ قیدیوں کے تبادلے پر بھی معاہدے، الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج کے قیام کے لیے کسٹم سروسز کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ یہ اقدام دونوں ممالک کے تعلقات کو مضبوط اور تجارتی، اقتصادی اور تعلیمی شعبوں میں تعاون بڑھانے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں قرغیزستان کے صدر کے اعزاز میں پروقار استقبالیہ تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر کا پرتقبال استقبال کیا، دونوں ملکوں کے ترانے بجائے گئے۔ قرغیزستان صدر کو مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ معزز مہمان نے وزیر اعظم ہاؤس کے احاطے میں پودا لگایا۔ یہ قرغیزستانی صدر کا پہلا سرکاری دورہ پاکستان ہے۔ دورے میں صدر آصف علی زرداری سے ملاقات بھی شیڈول۔ اسلام آباد میں قرغیزستان کے صدر کی خصوصی گفتگو، کہا وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی پاکستان کے دورے کی دعوت پر مشکور ہیں۔ پاکستان جنوبی ایشیا میں قرغیزستان کا اہم شراکت دار ہے۔ دو طرفہ تعاون، مستقبل کے منصوبوں، تعلیم، سائنس و ٹیکنالوجی، توانائی، مواصلات اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں تعاون کے مواقع پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا ہے۔ تجارتی روابط میں اضافے کے لیے بزنس فورم کا انعقاد اہم ہے۔ توانائی کی ضروریات پوری کے لیے کاسا 1000 منصوبہ اہمیت کا حامل ہے۔ قرغیزستان صدر نے کہا اس وقت 12,000 پاکستانی طلباء قرغیزستان میں زیر تعلیم ہیں۔ دونوں ممالک دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر خزانہ کی زیر صدارت 11واں NFC اجلاس جاری، وفاق اور چاروں صوبوں کی نمائندگی، قومی وسائل کی نئی تقسیم پر غور۔ قومی مالیاتی کمیشن کے اجلاس میں 3 نکاتی ایجنڈے پر مشاورت، وفاق اور صوبوں کی جانب سے مالیاتی پوزیشن پر تفصیلی پریزنٹیشن دی جا رہی ہے۔ نئے NFC ایوارڈ کی تیاری کے لیے آئندہ اجلاس کا شیڈول طے کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ کے پی میں غیر قانونی مقیم باشندوں کی واپسی میں سست روی پر محکمہ داخلہ برہم، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فوری اور سخت کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ کرائے کے گھروں میں مقیم افغان شہریوں کے خلاف فوری آپریشن کا حکم۔ محکمہ داخلہ کے مطابق افغان مہاجر کیمپ صوبائی حکومت پر مالی بوجھ بن چکے ہیں، مزید اخراجات برداشت نہیں ہو سکتے۔ مہاجر کیمپ ختم کرنے کا فیصلہ، غیر قانونی افغان باشندوں کا مکمل ڈیٹا ضلعی پولیس کو فراہم، کارروائیاں شروع کرنے کی ہدایت۔ حکومت نے اقوام متحدہ کے اداروں کو افغانستان میں خوراک پہنچانے کی اجازت دے دی۔ وزارت تجارت نے FBR حکام کو امدادی کارگو کی کلیئرنس سے متعلق خط جاری کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق فیصلہ وزارت خارجہ کی سفارش پر کیا گیا۔ یونیسیف، ورلڈ فوڈ پروگرام اور UNFPA کے کنٹینرز کی مرحلہ وار کلیئرنس کی ہدایت۔ دوسرے مرحلے میں ادویات اور طبی آلات والے کنٹینرز کلیئر کیے جائیں گے۔ تیسرے مرحلے میں طلباء اور اساتذہ کے لیے کٹس لے جانے والے کنٹینرز کی منظوری۔ پاک افغان تازہ امن مذاکرات بغیر بڑی پیش رفت کے ختم۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق دونوں ممالک کا جنگ بندی برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کی مشترکہ میزبانی میں سعودی عرب میں مذاکرات ہوئے۔ اکتوبر کی سرحدی جھڑپوں کے بعد کشیدگی کم کرنے کی کوششیں جاری۔ افغان طالبان کا پاکستان مخالف گروہوں پر کارروائی کی تحریری یقین دہانی سے انکار۔ فالو اپ مذاکرات میں بھی طویل مدتی معاہدے طے نہ ہو سکے۔ لاہور ہائی کورٹ نے موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترامیم کے خلاف درخواست مسترد کر دی۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم، حکومت نے قانون بنایا ہے، اس پر عمل کریں۔ درخواست گزار کا موقف، کم عمر بچوں پر FIRs اور بھاری جرمانے غیر مناسب ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کم عمر ڈرائیورز کے باعث 5000 حادثات، زخمی اور اموات رپورٹ ہوئیں۔ بچوں کی تیز رفتاری روکنے کے لیے جرمانے زیادہ رکھے گئے۔ شہری قانون ختم کروانے نہیں، قانون پر عمل کرنے کی طرف آئیں۔
پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان فضائی رابطہ بحالی میں عام پیش رفت۔ بنگلہ دیشی ہائی کمشنر کا کہنا ہے کہ دسمبر سے فضائی آپریشن شروع کرنے کی تیاریاں مکمل ہیں۔ ابتدائی مرحلے میں ہفتے میں 3 پروازیں کراچی آئیں گی۔ بنگلہ دیشی طیارے بھارت کی فضائی حدود استعمال کرتے ہوئے پاکستان پہنچیں گے۔ 2 طرفہ سفر اور تجارت کے فروغ کے لیے فضائی رابطے کی بحالی اہم قرار۔ دفتر خارجہ نے امریکہ میں گرفتار لقمان خان کے پاکستانی ہونے کی تردید کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق گرفتار شخص پاکستانی نہیں، افغان شہری ہے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق لقمان خان کے ٹرک سے اسلحہ اور مبینہ حملے کی پلاننگ کی دستاویز برآمد ہوئی۔ دستاویز میں یونیورسٹی آف ڈیلاویئر پولیس اسٹیشن کا نقشہ اور افسر کا نام شامل تھا۔ ایف بی آئی نے چھاپہ مار کر گھر سے مزید جدید اسلحہ بھی برآمد کیا۔ امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ملزم یونیورسٹی پولیس ڈپارٹمنٹ پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا خطرہ موجود ہے۔ اس نظام میں کیے گئے فیصلے دھونس پر مبنی ہیں۔ تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ اگر آج بانی تحریک انصاف سے ملاقات نہ کروائی گئی تو یہ خلاف آئین ہوگا۔ اس فیصلے پر تعجب نہیں ہوگا مگر افسوس ضرور ہوگا۔ حکومت ملاقات نہ کروانے کے لیے کسی آئینی یا قانونی شک کا حوالہ نہیں دیتی۔ پاکستان کی پہلی ٹرانسجنڈر ڈاکٹر کی درخواست پر فوری سماعت کی استدعا منظور۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ کے روبرو پاکستان کی پہلی ٹرانسجنڈر ڈاکٹر سارہ گل کی پی ایم ڈی سی رجسٹریشن اور لائسنس کے عدم اجرا سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت کا وکیل درخواست گزار سے مکالمہ، آپ عدالت کیوں آئے؟ پہلے پی ایم ڈی سی کو لکھتے۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف دیا کہ پی ایم ڈی سی کو درخواست دے رکھی ہے مگر کوئی جواب نہیں مل رہا۔ گریجویشن ڈگری کی رجسٹریشن نہیں کی جا رہی۔ اداروں کے آپس میں ذمہ داری کے تنازع کے باعث درخواست گزار کو لائسنس نہیں مل رہا۔ گلشن اقبال میں بچے کے گٹر میں گر کر موت کے بعد مزید افسران معطل۔ ایس ایس پی ایسٹ ڈاکٹر فاروق رضا اور ڈی ایس پی ایسٹ ابرار احمد جعفر کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ افسران کی تبدیلی کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری۔ ڈپٹی کمشنر ابرار احمد جعفر کو محکمہ سروسز میں رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ آئی جی سندھ نے ایس ایس پی ایسٹ ڈاکٹر فاروق رضا کو سی پی او رپورٹ کرنے کا حکم دیا۔ کے ایم سی، ڈی ایم سی اور واٹر بورڈ کے افسران کے معطلی نوٹیفیکیشن جاری۔ معطلیاں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ہدایت پر کی گئی۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے 1 ایم پشاور تا ہربان بند، ایم 5 ظاہر پیر سے اوج شریف تک دھند کے باعث ٹریفک کے لیے بند۔ پنجاب کے کئی شہری علاقوں میں دھند اور اسموگ میں اضافہ۔ لاہور 397 AQI کے ساتھ پنجاب کا آلودہ ترین شہر قرار۔ قصور کا AQI 368، مظفر گڑھ کا 315، نارووال کا 311 ریکارڈ۔ لاہور 194 AQI کے ساتھ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں چوتھے نمبر پر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ہائی اسکلڈ ورکرز کے لیے ویزا شرائط سخت کرنے کا حکم۔ سفارتکاروں کو H-1B درخواست گزاروں کے پروفائلز کا تفصیلی جائزہ لینے کی ہدایت۔ درخواست گزار اور ہمراہ افراد کے ریزیومی اور لنکڈ ان پروفائلز بھی چیک ہوں گے۔ سینسرشپ میں ملوث افراد H-1B ویزا کے لیے نااہل قرار پائیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی 2 دسمبر کو دنیا بھر کے مشنز کو نئی ہدایت۔ ٹیک کمپنیاں زیادہ تر بھارت اور چین سمیت بیرون ملک سے بھرتیاں کرتی ہیں۔ غزہ میں تباہ شدہ عمارتوں کے درمیان اجتماعی شادی کی تقریب نے خوشی کی رنگ بھر دیے۔ غزہ کے جنوبی شہر خان یونس میں 54 جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب، 21,000 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ یہ تقریب متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ انسانی فلاحی تنظیم الفارس الشہم 3 کے زیر اہتمام منعقد ہوئی۔ درجنوں فلسطینی جوڑوں نے زندگی کے نئے سفر کا آغاز کیا۔ تقریب میں شریک جوڑوں نے روایتی ملبوسات زیب تن کیے۔ فلسطینی روایتی دبکہ، رقص، لوک گیت اور موسیقی نے رنگ بھر دیے۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی مکمل بی پی ایل نہیں کھیل سکیں گے۔ ذرائع کے مطابق قومی ڈیوٹی کی وجہ سے قومی کرکٹرز مکمل بی پی ایل نہیں کھیل سکیں گے، کیونکہ بی پی ایل کے لیے چنے جانے والے کھلاڑیوں میں زیادہ تر قومی ٹیم کا حصہ ہیں۔ قومی ڈیوٹی کے باعث NOC جاری کرنے میں پیچیدگیاں ہیں۔
کھلاڑیوں کے این او سی کا معاملہ کیس ٹو کیس دیکھا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے تاحال بی پی ایل کے لیے این او سی دینے سے انکار نہیں کیا ہے، مگر پاکستان کے کرکٹرز کی پوزیشن کا بی پی ایل کی ٹیموں کو علم ہے، لہٰذا وہ متبادل کھلاڑی دیکھ سکتی ہیں۔